Assalamu alaikum guys, you are watching Parina Batul Nazir. We are discussing crux of education. We will discuss page number 54 of educational psychology today. It is the excellent book of education. It has excellent preparatory material, so you can get guidance by this. We will discuss question number 270. Glands that secrete hormones directly to bloodstream are endocrine glands. وہ گلینڈز جو ڈائریکٹ جو خون میں ہی ہارمونس کو سکریٹ کریں تو ہم انہیں انڈوکرائن گلینڈز کہتے ہیں. ان کو ڈکٹلیس سسٹم بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ ان کی خود کی نالیاں نہیں ہوتی ہیں اس سسٹم کی، بلکہ وہ خون کو جو ہے نا ترسیل کے طور پر بلڈ کام کرتا ہے اور وہ ٹرانسپورٹ کرتا ہے اس کے فائنل گول میں، جہاں جس چیز کے لیے یہ سیکریٹ ہوا ہے. 271 says چائلڈ ڈیولپمنٹ از یوزفل فار دی ٹیچرس. ٹھیک ہے، چائلڈ ڈیولپمنٹ کی اسٹڈی ایک ٹیچر کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہو سکتا ہے، کیونکہ جب وہ چائلڈ ڈیولپمنٹ کی اسٹڈی کرے گا تو اس کو بچے کے مختلف عادات اور ادوار کے بارے میں بہتر پتہ چلے گا. 272 says keen study of an event or behavior is made in observation method. کسی بھی پرسن کے بیہیویئر کو خود اسٹڈی کرنا اور اس کو بڑے غور و خوض سے اسٹڈی کرنا آبزرویشن میتھڈ کہلاتا ہے. 273 says چلڈرن گروتھ از اسٹڈیڈ ان. بچوں کی جو گروتھ ہے اس کے بارے میں اسٹڈی کی جاتی ہے ڈیولپمنٹ میتھڈ سے. 274 says sensory disabilities are studied in psycho physical method. جو بہت سارے بچے ہیں جن کی مختلف دماغی بیماریاں ہوتی ہیں، سینسری ڈسیبلٹیز ہوتی ہیں، یوں کہیں کہ 5 سینسز میں سے کوئی ایک کام نہ کرے تو ہم اسے سائیکو فزیکل میتھڈ کہتے ہیں، اور اس کی جو اسٹڈی کی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو سائیکو فزیکل میتھڈ کہا جاتا ہے. 275 سے اسٹڈی آف بیہیویئر انڈر کنٹرولڈ کنڈیشن از ایکسپریمنٹل میتھڈ. یاد رکھیے ایکسپریمنٹل میتھڈ میں ہی کنٹرول جو گروپ ہوتا ہے وہ استعمال ہوتا ہے. کنٹرول گروپ وہ گروپ ہے جس کو اوپر کوئی بھی ایکسپریمنٹ کیا جاتا ہے. کنٹرول از این امپورٹنٹ کریکٹرسٹکس آف میتھڈ ایکسپریمنٹل میتھڈ. ٹھیک ہے، جو کنٹرولڈ ہے، کنٹرول گروپ ہے، ٹھیک ہے نا، وہ سب سے زیادہ ایکسپریمنٹل میتھڈ میں ہی استعمال ہوتا ہے. اس میں ہم ایک کنٹرول گروپ بناتے ہیں، ایک ایکسپریمنٹل گروپ بناتے ہیں. ایکسپریمنٹل گروپ میں کے اوپر جو ہے نا اسٹڈی کی جاتی ہے اور کنٹرول گروپ کے ساتھ کمپیئر کیا جاتا ہے. 277 says میتھڈ آف ایجوکیشنل سائنس از ایکسپریمنٹل میتھڈ. ٹھیک ہے، جو وہ میتھڈ جس کے ذریعے سے ایجوکیشنل جو سائنس ہے کا جو میتھڈ ہے وہ ایکسپریمنٹل میتھڈ ہی ہے. سائنس اس چیز کو نہیں مانتی ہے جس کے اوپر ایکسپریمنٹ پاسبل نہ ہو. نیکسٹ دس از 278 میتھڈ ڈیلس ون پرسن ایٹ اے ٹائم ایڈجسٹ ہز اور ہر از کلینکل میتھڈ. وہ میتھڈ ایک وقت میں ایک ہی شخص سے ڈیل کرتا ہے، وہ کلینکل میتھڈ کہلاتا ہے. یہ جو ہے نا کلینک میں بالکل ایک بندے کی سائیکی چیک کرنی ہے، اس کے ساتھ کوئی دماغی مسئلہ ہوا ہو تو پھر اسی پیشنٹس کے ساتھ ڈاکٹر ڈیل کرتا ہے، جو کہ کلینکل میتھڈ کہلاتا ہے. 279 says technique of associating items with specific places is loci method. لفظ لوکس یا لوکائی کا مطلب ہی جگہ کو کہا جاتا ہے، تو وہ طریقہ یا ٹیکنیک جس کے ذریعے سے آئٹمس کو مختلف جگہوں کے ساتھ ریلیٹ کیا جاتا ہے لوکائی میتھڈ کہا جاتا ہے. 280 says period from zygote till چائلڈ برتھ از پری نیٹل پیریڈ. وہ پیریڈ جو بچے کی پیدائش سے لے کر زائگوٹ سے بننے کے بعد سے لے کر پیدائش تک کا جو دور ہوتا ہے اسے ہم پری نیٹل پیریڈ کہتے ہیں. نیکسٹ دس از 281 پیریڈ ڈیورنگ دا برتھ از پیری نیٹل پیریڈ. بچے کی پیدائش کے دوران جو وقت ہوتا ہے، جو دورانیہ ہے، اسے ہم پیری نیٹل پیریڈ کہتے ہیں. 282 says period after birth is called post natal period. وہ پیریڈ جو پیدائش کے بعد شروع ہوتا ہے بچے کی عمر کا، اسے ہم پوسٹ نیٹل پیریڈ کہتے ہیں.
83 says period from birth to 2 weeks is neonate period. پیدائش سے لے کر 2 ہفتوں تک جو دورانیہ ہوتا ہے اس سے نیونیٹ پیریڈ کہا جاتا ہے. 284 says cognitive development deals with mind. جو cognitive development ہے یہ انسان کے ذہن کے بارے میں اسٹڈی کرتا ہے. لفظ cognition یا cognitive جب بھی آئے it is related to mind. 285 is IQ of gifted children is 140 and above. جو گفٹڈ چلڈرن ہوتے ہیں ان کا آئی کیو 140 یا اس سے زیادہ ہوتا ہے. 287 says IQ of slow learners are 90 to 110. جو انٹیلیجنس کوشینٹ آئی کیو جو ہوتا ہے ایک ایوریج چائلڈ کا وہ 90 سے 110 کے درمیان ہوتا ہے. آئی کیو آف چائلڈ with mental retardation is below 70. وہ بچہ جو مینٹلی ٹھیک نہیں ہے پراپر نہیں کامن لوگوں کی طرح ہے وہ مینٹلی ریٹارڈڈ ہے اور اس کا جو آئی کیو ہوتا ہے وہ 70 سے کم ہوتا ہے. Stern formula to determine IQ is 100 multiplied by mental age divided by chronological age. اسٹرن نے جو فارمولا دیا تھا انٹیلیجنٹ کوشچن کو معلوم کرنے کا وہ آپ نے کیا کرنا ہے کسی بھی بچے کے دماغی جو ایج ہے مینٹل ایج ڈیوائڈیڈ بائی کرونالوجیکل ایج کہ اس کی جسمانی عمر کتنی ہے اس کو آپ نے ملٹیپلائی کرنا ہے 100 کے ساتھ تو آپ کو جو ہے نا آئی کیو مل جائے گا. فرسٹ انٹیلیجنس ٹیسٹ واز ڈیولپڈ ان 1905. پہلا جو انٹیلیجنس ٹیسٹ تھا وہ الفرڈ بنٹ نے 1905 میں بنایا تھا. نیکسٹ کوسچن بھی یہی ہے ہو ڈیولپڈ فرسٹ انٹیلیجنس ٹیسٹ. الفرڈ بنٹ نے 1905 میں پہلی دفعہ جو انٹیلیجنس ٹیسٹ ہے وہ بنایا تھا. 292 says scholastic aptitude is synonymous with intelligence. scholastic aptitude کہیں یا انٹیلیجنس کہیں دونوں کا مطلب ایک ہی ہے. 293 ویچلر اسکیل is used to measure the intelligence. جو ویچلر اسکیل ہوتا ہے اس میں ہم کسی بھی بچے کے انٹیلیجنس کو میئر کرتے ہیں. انٹیلیجنس میئرس اکیڈمک پوٹینشیل. کسی بھی بچے کی تعلیمی قابلیت کو انٹیلیجنس میئر کر سکتا ہے یا میئر کرتا ہے. 295 says intelligence test helps to measure the age is mental age. جو انٹیلیجنس ٹیسٹ ہے اس کے ذریعے سے ہم مینٹل ایج کو کسی بھی بچے کے نکال سکتے ہیں یا میئر کر سکتے ہیں ناپ سکتے ہیں. 296 says mental age of a child indicates level of mental maturity. کسی بھی بچے کی دماغی سطح پر معلوم پتہ چلتا ہے یا معلوم ہوتا ہے کہ اس کی مینٹل میچورٹی کتنی زیادہ ہے. وہ بچہ کافی خاصا عقل مند ہے یا تھوڑی عقل آئی ہے ابھی یا اس کو میچور ہونے میں وقت لگے گا. 297 says IQ is an index of mental development rate. جو IQ انٹیلیجنس کوشینٹ ہوتا ہے اصل میں یہ مینٹل ڈیولپمنٹ ریٹ ہے یعنی کسی بھی انسان کی جو دماغی سطح ہے وہ کس تیزی سے بڑھ رہی ہے اسی کو ہم IQ انڈیکس کہتے ہیں. انٹیلیجنس کمز فرام آور جینس اینڈ انوائرمنٹ. جو انٹیلیجنس ہے وہ ہمارے ماحول سے اور ہمارے وراثت سے ملتی ہے یعنی کہ جو انٹیلیجنس ہے وہ جو ہے نا جو ہماری نسل میں جتنی انٹیلیجنس ہوتی ہے وہ بھی ہم میں آتی ہے اور دوسرا ہم ماحول سے بھی سیکھتے ہیں. یا آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگوں کے گھروں میں فزیکل ورک کو امپورٹنس دی جاتی ہے تو ایسے لوگ فزیکلی بہت مضبوط تو ہیں لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو مینٹلی بہت ہی زیادہ عقلمند ہوتے ہیں اور گھر کا نظام بھی ان کا ایسا ہی ہوتا ہے. تو ایسے بچے جو ہے نا بہت زیادہ انٹیلیجنٹ بھی ہوتے ہیں جس سے یہ بات واضح ہوئی کہ انوائرمنٹ بھی انٹیلیجنس پر افیکٹ کرتی ہے. 299 says worldwide increase in IQ score over time is Flynn effect. ورلڈ وائڈ جو انکریز پوری دنیا کا آہستہ آہستہ مانا جاتا ہے کہ جو وقت گزر رہا ہے پوری دنیا کے جو لوگ ہیں ان کا آئی کیو بڑھتا جا رہا ہے تو اس ایفیکٹ کو فلن ایفیکٹ کہا جاتا ہے. 300 says intelligence largely determined by heredity said by فرانسس خلتون. فرانسس خلتون کہتا ہے کہ جو انٹیلیجنس ہے اس کو لارجلی ڈٹرمن کیا جا سکتا ہے ہیریڈیٹی کی مدد سے. ہیریڈیٹی کا جو افیکٹ ہے وہ جو ہے نا انسان کے انٹیلیجنس کے اوپر آتا ہے یہ فرانسس خلتون نے کہا تھا. 301 says out of sight out of mind is related to the stage sensory motor stage.
جین پیاجے کے مطابق سنسری موٹر سٹیج کی یہ خصوصیت ہے کہ بچہ جب چیز نہیں دیکھتا ہے تو اس کے لیے وہ چیز مکمل ختم ہو جاتی ہے، نہیں سمجھ سکتا بچہ کہ وہ صرف اس کی نظروں سے دور ہے یا وہ چیز ابھی باقی ہے۔ اس کنسپٹ کو آؤٹ آف سائٹ آؤٹ آف مائنڈ کہا جاتا ہے۔ 302 says انفارمیشن پروسیسنگ تھیوری از کوگنیٹیو لرننگ تھیوری، جو کوگنیٹیو لرننگ تھیوری ہے اس کو انفارمیشن پروسیسنگ تھیوری بھی کہا جاتا ہے، جو جین پیاجے نے دیا ہے۔ 303 says ability in novel and unusual way is کریٹیوٹی۔ ایبلٹی کسی بھی بندے کے جو ہے نا کسی بھی حوالے سے جو صلاحیت ہے جس سے وہ بہتر سے بہتر کر سکتا ہے اس کو ہم کریٹیوٹی کہتے ہیں۔ تھینکس فار واچنگ گائز، لائک شیئر اینڈ سبسکرائب فار مور ویڈیوز. You can find the playlist of Crux of Education, and I have already uploaded many lectures of other important books of education. MCQs کے الگ لیکچرز ہیں اور مختلف تھیوریز اور بک وائز بھی الگ لیکچرز موجود ہیں۔ آپ چینل کو سبسکرائب کریں اور وہ ویڈیوز حاصل کر سکتے ہیں۔